مشرقی اقوام کو مغربی تہذیب پر تنقید کی ضرورت ہے، اس کی تقلید کی ضرورت نہیں۔ مہمان نوازی پیغمبروں کا خاصہ ہے اور فقر کی پہلی منزل کسب حلال ہے۔ تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ لوگ اخلاص اور دیانت کے بہت دشمن ہیں۔ جو مسائل انسان نہ حل کر سکے قدرت انہیں حل کرتی ہے۔ تم کامیابی اور ناکامی پر نظر نہ کرو، اپنے مقصد تخلیق کو جانو اور جدوجہد کیے جاؤ۔ انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ مسلم وہ خاک نہیں کہ خاک اسے جذب کر سکے، یہ قوت نورانیہ ہے۔ اگر آدمی بننا چاہتے ہو تو بنی آدم کا احترام کرو۔ عالم قلم پر چلتا ہے اور صوفی قدم پر۔ قومیں فنا نہیں ہوتی بلکہ آئندہ نسلوں کی صورت میں اپنا قائم مقام پیش کر دیتی ہیں۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں، خواہش چھوڑ دو تمہیں سکون ملے گا۔ یقین ایک عظیم قوت، انصاف ایک بیش بہا خزانہ ہے اور صبر ایک عظیم شہادت ہے۔ اگر آپ کو زندگی کا راز معلوم ہوتا تو آپ بھی محنت کے سوا کسی اور ساتھی کا انتخاب نہ کرتے۔ مسلمانوں کے لیے جائے پناہ صرف قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کو صرف پڑھا نہ کرو، سمجھا بھی کرو۔ غریب کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے، جبکہ بادشاہ کی بھوک تو ملک و سلطنت کو کھا جاتی ہے۔ مسلمان کی حقیقی اساس توحید اور ختم نبوت کے عقیدے پر ہے۔ مسلمان قوم کی ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنی قوم سے کسی صورت میں بھی جدا نہ ہو، کیونکہ قوم سے جدا ہو کر اس کی اہمیت ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ گھر ہزار صد تحسین کے قابل ہے جس میں روزانہ صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ ہر شام کا ڈوبتا ہوا سورج ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ۔ ایک بڑے استاد کی حیثیت سورج کی سی ہے جو اپنی روشنی و حرارت ہر چیز تک بھی کم و کاست پہنچاتا ہے۔ تیری ذلت کا اصل سبب یہ ہے کہ تو نے قرآن کو چھوڑ دیا اور زمانے کی گردش کرنے لگا۔ دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنا قرآن کی روح سے کافری ہے۔ کسی اور کو دیکھ کر غرور نہ کر، خود ہی میں جھانک کر دیکھ کے تجھ میں کیا رکھا ہے۔ انسانی پیدائش کا مقصد تصغیر کائنات ہے۔ تنہا محسوس نہ کرو، ساری کائنات تمہارے اندر ہے۔ آج کا انسان اپنی روزی کی فکر میں رزق تلاش کر رہا ہے اور اپنے رزاق کو بھول بیٹھا ہے جو اسے رزق دیتا ہے۔ اداس لوگوں کے ساتھ دیر تک مت بیٹھو۔ جب آپ باغ میں جاتے ہیں تو کیا آپ جھاڑیوں کو دیکھتے ہیں؟ غلامی بہت بڑی لعنت ہے اور محکومی بھی۔ تب تک اپنا دل توڑتے رہنا جب تک یہ کھل نہ جائے۔ قومیں فکر سے محروم ہو کر تباہ ہو جاتی ہیں۔ راستے پر چلنا شروع کرتے ہی راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ عشق رسول دین بھی ہے اور دنیا بھی۔ اس کے بغیر انسان نہ دین کا رہتا ہے اور نہ دنیا کا۔
صبر کرو، جہاں تم اندھیرے میں بیٹھے ہو وہاں صبح ہونے والی ہے۔ ہر شخص کو طبیعت آسمان سے ملتی ہے اور زبان زمین سے۔ عقل سے کائنات کی تصویر ہو سکتی ہے، مگر لامکان کو مسخر کرنے کے لیے عشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدل۔ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا آغاز۔ دین کی حقیقت یہ ہے کہ انسان جھوٹ اور حرام خوری سے پرہیز کرے اور ہر حال میں خدا تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔ انسان اپنی حسرتوں کی خاطر اپنے رب کے سامنے سجدوں میں گرتا ہے۔ اگر وہ صرف عشق خدا میں گرے تو کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ ہزار کتب خانہ ایک طرف اور ایک باپ کی نگاہ ملتفت ایک طرف۔ قلب کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ محبت سے رام ہو سکتا ہے، مخالفت اور عداوت سے نہیں۔ دل ایک ایسی چیز ہے جو ہر امیر کے پہلو میں نہیں ہوتا۔ میں نے آسمان کی رگوں کی حرکت اور چاند کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون دیکھا ہے۔ زندگی دوسروں سے قرض نہیں لی جا سکتی، اسے خود اپنی روح کے اندر روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ علم کی جستجو جس رنگ میں بھی کی جائے، عبادت ہی کی ایک شکل ہے۔ یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق کبھی بھی دنیا میں ذلیل نہیں ہو سکتا۔